شکریہ اللہ ادا کرتا تھا. 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی. میری دعا ہے اور ایک میرا ایمان ہے. پہلے جہاں مجلس ہوتی ہے حسین کی ماں آتی ہے. بار بار دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ حسین کی ماں آمین فرما. اللہ سید زادی کو صحت کامل و عاجلہ جلد از جلد عطا فرمائے. بتصدق طفیل حضرت فاطمہ و شعرا جناب سید کونین کے صدقے میں بی بی فاطمہ کو بیٹی محمد مصطفیٰ کی کو وسیلہ بنا کر التماس کرتا ہوں. 18 سال میں بوڑھی ہو گئی اور ایک 7 سال کی بوڑھی جس کا ذکر ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے اور ایک 4 سال کی بوڑھی جس کا نام سکینہ ہے. اور اس کے فکرے کیا ہیں؟ اس نے رو کے کہا تھا بابا حسین میں 4 سال میں بوڑھی ہو گئی. بابا دیکھ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی. یہ فکرے میری مخدوم مانگے. اسے حسین نے تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگا تھا. یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا آنسو آ جائیں گے. خدایا مجھے ایک بیٹی عطا فرما. کون کہہ رہا ہے؟ حسین ایک بیٹی عطا کر بالکل اماں جیسی. وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانے کو کرتی تھی. میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتا تھا. اور پتہ نہیں غریب سید و اگلے فکرے کیوں کہہ دیتا تھا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. اللہ نے حسین کو سکینہ عطا فرمائی. ہو نہیں سکتا بندہ ہوش ہی اور ہائے نہ کرے. اللہ نے پوچھ لیا حسین کیسے پتا چلے گا کہ تجھے زیادہ پیار سکینہ سے ہے یا مجھ سے ہے؟ جواب آیا معبود اپنا اور سکینہ کا پیار تولنا ہو تو 10ویں محرم کے دن تول لینا. یہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی. میں تیری بارگاہ میں تیرے عشق کے اندر تجھے سجدہ آخر کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے عزاداران امام مظلوم یہ غریب سید زادی پہنچ گئی جب حسین کی گردن پہ خنجر تھا. میں نے اختلاف کیا ہے اس فکرے سے. لوگ کہتے 4 قدموں پہ سکینہ کھڑی ہے. میں نہیں مانتا. بیٹی اور باپ کا رشتہ عجیب ہے. اتنی دور سے آ گئی تھی تو 4 قدم پہ رک کیوں گئی؟ رکی نہیں روکی گئی. 4 قدم پہ میری طرف دیکھنا 4 قدم تک نہیں تھی. وہاں تک تھی جہاں کتے کے بچے شمر کا تازیانہ نہیں پہنچتا تھا. اس ظالم کا ایک ہاتھ شبیر کی زلف اور خنجر سے سکینہ کی طرف اشارہ کرتا تھا. بیٹی دیکھتی رہی باپ ذبح ہوتا. پھر اس کے بعد بچی سوئی نہیں. آنکھیں بند کرتی تھی بابا ذبح ہوتا نظر آتا. درد مندو ایک دن پھوپھی نے پوچھ لیا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا تو پھر تو دیکھتی کیوں رہی؟ دیکھ تو لیا تھا کہ یہ ذبح کر رہا ہے واپس کیوں نہیں آ گئی؟ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے سمجھا تھا یہ ذبح کر کے چلا جائے گا میں بابا کا منہ چوموں گی میں بابا کے بال سیدھے کروں گی لیکن ظالم ذبح کر کے چلا نہیں. اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے. غریب کا سر اٹھا کے چلا. آگے آگے شمر چلتا تھا پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی مجھے دے دے تجھے اٹھانا نہیں آتا. میری دادی نے چکیاں پیش پیش